فضائل قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا فوقیت اور فضیلت کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور جب بچہ قرآن شریف پڑھتے چلے جاتا ہے تو اس کے والدین کا درجہ بلند ہوتے جاتا ہے، یعنی کہ جو بچے زیادہ سے زیادہ قرآن کی صورتیں حفظ کرتے ہیں یا پورا مکمل حفظ کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے والدین کو عزت مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور خصوصاً قرآن شریف کے ناظرہ اور قرآن شریف کے زیادہ سے زیادہ صورتیں حفظ کرنے کے اوپر بھی لوگوں کو توجہ مرکوز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ قرآن کے 5 اہم لوگوں کے اوپر فرائض ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے انسان قرآن ناظرہ کے ساتھ پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھائی کر رہا ہے، یا قرآن میں جو نماز میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں اس کو سمجھ میں آئے کہ وہ کیا قرات کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ترجمے کے بعد تفسیر کا مطالعہ کرے تاکہ مزید تفصیلی وضاحت ہو اور اس کو تمام صورت کا اور آیات کا ترجمہ اور تفصیل معلوم ہو۔ جس طرح سے دنیاوی طور پہ مختلف مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں تو قرآنی آیات کو بھی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو تفسیر پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے قرآن پہ عمل کرنا اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یعنی کہ آپ نے قرآن پڑھا لیکن اس کو اوپر عمل نہیں کرے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جیسا ہم مختلف قوانین سیکھتے ہیں خصوصاً روڈ کراسنگ وغیرہ کے، تو پھر ہم ویسی احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح سے زندگی کو بھی آپ کو چلانا ہے تو زندگی کی رہنمائی کے لیے قرآن شریف ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی ہدایت پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ یہ زندگی بھی کامیاب ہو، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ اس کے بعد قرآن کی دعوت ہے، یعنی 5 عوامل کہ جب ہم قرآن پہ خود عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی یا ہمارے دیگر رشتہ دار یا ہمارے والدین یا ہمارے بھائی بہن یا ہماری اولاد اگر قرآن پہ عمل نہیں کرتی ہے اور عمل صالح نہیں کرتی تو ہمیں اس کی بھی جواب پوچھا جائے گا کہ آپ تو خود اپنے عمل کرتے تھے لیکن آپ کے دیگر قریبی رشتہ دار دوست احباب اگر قرآن سے نابلد تھے یا قرآنی احکام نہیں مانتے تھے یا دین پہ نہیں چلتے تھے تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے رشتہ داروں کا اور تمام گھر والوں کا بھی احساس کرنا ہوگا، اور جو بھی آپ نے قرآن شریف کی مدد سے اہم باتیں سیکھی ہیں یا سمجھی ہیں آپ انفرادی اور اجتماعی طور پہ دعوت قرآن سے منسلک ہوں گے اور قرآن کی تعلیم، قرآن کے پیغام کو عام کریں گے۔ اور قرآن کا پیغام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ اچھی باتوں کا حکم دینا، اچھی باتوں پہ چلنا، اچھی باتوں کی فضا پیدا کرنا اور برائی کو روکنا، برے باتوں سے روکنا اور برائی کو نہ ہونے دینا، کیونکہ ایک ایک فرد اگر برائی میں مبتلا ہوتے جائے گا تو پھر پوری سوسائٹی یا معاشرہ خرابی کی طرف چلے جائے گا۔ اس لیے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم خود بھی ہدایت پہ چلیں، تقویٰ پہ چلیں اور ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے جو متقیوں کا معاشرہ ہو، جو اچھے لوگوں کا معاشرہ ہو، جس میں تمام کے حقوق ہوں اور سب اپنے اپنے فرائض ذمہ داری سے انجام دیں۔ شکریہ۔